چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے تھے اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ اب ایسے ماحول میں ایک مسلمان مرد اگر اچھی طریقے سے غسل کرنا چاہے تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جس کی یہاں باتھ روم نہیں ہے، ٹیبل ہے، راستے کے کنارے ہے، لنگی کپڑا پہن کے نہا رہا ہے، لوگ ادھر سے آتے جاتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پاکی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب مردوں کا یہ حال ہے تو اسی سڑک کے کنارے ٹیوبل کے پاس جو ماں بہنیں کپڑا پہن کے نہائے تو بتاؤ وہ پاک ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اس لیے لوگوں، تمہارا گھر 1 منزلہ 2 منزلہ بلڈنگ بنے نہ بنے، مگر پاک صاف ہونے کے لیے لیٹرین روم اور باتھ روم کا استعمال ضرور کرو تاکہ ہماری ماں بہنیں زندگی بھر ناپاک نہ رہے، قرآن و حدیث کے مسئلے کی روشنی میں وہ پاکی حاصل کر سکے۔ اللہ، یہ ضروری ہے، ورنہ انجام کتنا خطرناک ہے بتاؤں میں آپ کو۔ ایک بزرگ نے اپنی ماں سے کہا، میری ماں، آج میں نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹا بزرگ، اللہ کا ولی، نیک پیر کا میں نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا۔ تو ماں کہتی ہے، بیٹے یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے، سبحان اللہ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کلمہ میں نے پڑھایا، مسلمان میں نے بنایا، محنت میں نے کی، اور ماں آپ کہتی ہے کہ یہ کمال میرا نہیں آپ کا ہے۔ تو ماں کیا جواب دیتی ہے، بیٹے جب تو میری گود میں تھا تو میں نے اس وقت تک تم کو دودھ نہیں پلایا جب تک کہ میں پاک صاف ہو کر وضو میں نے نہیں بنا دیا۔ میں نے ہمیشہ پاک صاف وضو بنا کے بچپن میں تمہیں دودھ پلایا تھا، اسی دودھ کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے تمہیں پرہیزگار، متقی، تقوی، طہارت والا بنایا ہے۔ آج لوگ تیرا چہرہ دیکھ کر، کلمہ پڑھ کر کے نبی کا دین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آپ تھوڑی دیر اور توجہ دیں تو میں آپ کو بتاؤں، میری ماں بہنوں تم بھی سنو، یہ عورتیں جہنم سے کیسے بچے گی؟ میرے نبی نے وہ طریقہ اور وہ راستہ بھی بتایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میرے نبی عید کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے تو میرے نبی کے زمانے میں عورتوں کو بھی اجازت تھی کہ وہ بھی عیدگاہ جاتی تھی، مگر عید کی نماز کے لیے نہیں، چونکہ عید کی نماز، بقرعید کی نماز، جمعے کی نماز صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں۔ مگر میرے نبی کے زمانے میں عورتیں ایک سائیڈ میں عید میں جا کے بیٹھتی تھی تاکہ مردوں کی نماز ہونے کے بعد جب نبی دعا مانگے تو اس دعا میں ہماری ماں بہنیں یعنی عورتیں بھی شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرف عورتیں بیٹھی تھی میرے نبی جب عیدگاہ جانے لگے تو اسی طرف سے جانے لگے، تو عورتوں کے پاس میرے نبی تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے، کیونکہ سرکار جس طرح سے مردوں کے لیے پیغمبر ہیں ویسے عورتوں کے لیے پیغمبر۔ میرے نبی نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت،
میں نے جہنم میں دیکھا معراج کی رات، میں نے معراج کی رات جنت بھی دیکھا جہنم بھی دیکھا، تو کیا دیکھا کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور جنت میں مالداروں سے زیادہ غریب لوگ جنت میں زیادہ ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عورتوں میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا، یعنی عورتوں کو۔ تھوڑی دیر سنو، میری ماں بہن تو بھی سن لو، عورتوں کی تقریر شروع ہو رہی ہے، سنو۔ اللہ کے رسول نے کہا عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، تو کچھ عورتیں ادب کے ساتھ پردے کے ساتھ کھڑے ہو کر پوچھنے لگی، اے اللہ کے رسول عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ کارن تو ہوگا، کوئی سبب؟ میرے نبی فرماتے ہیں دو بات کی وجہ سے۔ نمبر ایک کہ عورتوں کی عقل بھی کم اور عبادت بھی کم۔ یہ دیکھو تماشا بنا رکھا، یہی دو چار لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ کا جلسہ برباد ہوتا ہے۔ کمیٹی کی اتنی زیادہ محنت کو جو برباد کرنے والے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی باتیں نہیں ملتی ہیں، یہ چند چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک دکان اور میلہ، نمبر دو ایسے لپنگا تھا۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں؟ میرے آقا فرماتے دو بات، نمبر ایک عقل کی کمی اور عبادت کی کمی۔ عقل کی کمی تو یہ ہے کہ دو عورتیں مل کر گواہی دے تو ایک مرد کے گواہی کے برابر، یہ اس کی عقل کی کمزوری۔ عبادت کی کمزوری یہ کہ جس طرح سے ایک مرد مہینے کا 300 دن نماز پڑھ سکتا ہے، ایسے ہی کوئی جوان عورت مہینے کے 300 دن نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، 2-4-5 دن اس کی قضا ہوگی۔ یہ عقل و عبادت کی کمی۔ نمبر دو، میرے نبی نے فرمایا عورتیں اپنے شوہروں کی گھر والوں کی نافرمان ہوتی ہیں، اور یہ حدیث میں ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر سے کسی چیز کی فرمائش کر دے کہ ایٹھو پاؤڈر لے آنا یا کریم لے آنا، لپسٹک لے آنا، یہ لے آنا وہ لے آنا، اور بیچارہ شوہر شام کو جب گھر آیا تو لایا ہی نہیں، یعنی پیسہ ہی نہیں تھا یا پیسہ تھا خیال ہی نہیں رہا، تو یہ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث علماء بیٹھے ہیں، جب وہ آئے گا بی بی پوچھے کہ پنا ٹھو سامان جو لانے بولے تو لائے ہو، اگر وہ صرف کہہ دے کہ نہیں لائے تو وہ عورت صبر نہیں کرے گی، برداشت نہیں کرے گی، فوراً اس کی زبان پر ایک جملہ آئے گا کہ جب سے ہم تمہارے گھر آئے ہیں ہم کو تو کبھی چین ملا ہی نہیں۔ اے میری ماں بہنوں سنو، مردوں کی جنت، یہ جملہ آپ بھی سن لیجئے، ہمارے اسٹیج والے بھی سن لیں کہ مردوں کی جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے، اور عورتوں کی جنت شوہر کی رضامندی میں ہے، جس سے اس کا شوہر راضی اس سے خدا بھی راضی، خدا کا رسول بھی راضی۔ مگر آج زمانہ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، ایک غریب کی بیٹی، غریب کی، اس کی سمدن وغیرہ کون ہوگی؟ اس طرح کے لوگ ہے نا بھائی۔ مثال کے طور پر ایک ٹوٹو چلانے والا ہے، اس کی بیٹی کی دوستی ایم ایل اے کی بیٹی سے تو نہیں نہ ہوگی،
اس گاؤں میں جو اسی کے لیول کے لوگ اسی طرح سے اے چشمہ والا بیٹھا مگر ایک بات سنیے، جس طرح سے دنیا میں ہے، جس طرح کے لوگ جس طرح سے دوستی کرتے ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ جنت میں بھی ہوگا۔ تو یہیں سے آپ سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شرابی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، جواری کے ساتھ دوستی کرتا ہے، چور کے ساتھ دوستی کرتا ہے، لفنگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اور کوئی عالم علماء پیر و بزرگ کے ساتھ دوستی کرتا ہے، کسی حاجی سے دوستی کرتا ہے، تو جس کی دوستی جیسی ہے وہاں بھی ویسی ہوگی۔ لیکن رسول کی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار، مولا علی کی بیوی، امام حسن حسین کی ماں، خاتون جنت۔ آج کل ہماری ماں بہنوں کو روزہ رکھنے بولیے تو 32 35 36 روزہ رکھ لے گی وہ، لیکن نماز پڑھنے بولی کہا بولی صاحب بولا بولی چھوڑا تھا کلا کپڑا مجھے دیجھے، مگر یہ نبی کی بیٹی وہ بیٹی ہے، یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے کہ رات کو ضروری کاموں سے فارغ ہو کر جب مصلی بچھاتی تھی تو نماز پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان کا ٹائم ہو جاتا تھا، فاطمہ دعا کرتی، اللہ تو نے کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی رات بنائی کہ فاطمہ کا تو سجدہ ٹھیک سے نہیں ہوتا کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بی بی فاطمہ نے، بس آخری بات بتاؤں اس لیے کہ ہم نے شاعروں کو بٹھا رکھا ہے، وہ 125 بار من ہم کو گالی دے رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے میرے نبی سے ایک سوال پوچھا، یعنی فاطمہ نے رسول پاک سے یعنی اپنے باپ سے ایک سوال پوچھا۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، اور ماں بہنیں اگر کہیں کہ مولوی لار تقدیر لاما پوچھا نہیں پاچھی تو کمر تک ایک لطک ہوا ہے۔ ہمارا سنا کوئی کچھ پوری کھانی ہے گئے وہاں بڑھے ٹی وی دیکھ چاہے تو باؤ ماتی میں کی دیکھ چلے پوچھا باؤ بھی سن چکا ٹی وی سیریل سب سمجھ سکتی ہے، اور قرآن حدیث کو بات نہیں سمجھ سکتی ہے، سب سمجھتی ہے مگر سنے گی تب نا پاپا اسی وجہ سے ہے کہ نہیں بولیے بولے لوگ 172 تک گالی، اور کوئی ضرورت پڑے گا تو وہی لوگ کے نام کی گئے کو بھی نہیں کون ہی گئے ہن ماں کوئی نہیں بول کہ وہ بابے نام کوئی نہیں داتا والے چلی آجے۔ عورتیں سمجھتی ہے کہ شوہر کا نام لو تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا نام ہے کہ نہیں؟ تو جس کے گھر والے کا نام یوسف ہے تو کیا وہ آئے چھوڑ دے گی؟ وہ نہیں پڑھے گی کیا؟ وہ جو ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی اتفاق سے اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم کیسے کہے گی؟ تو کہتے ہیں السلام علیکم ٹیبریر باپ، السلام علیکم ٹیبرار باپ۔ تو ایسا نہیں ہے، سنو میرے نبی کی بیٹی خاتون جنت رسول سے پوچھتی ہے آقا اے میرے باپ اے رسول پاک اے رحمت للعالمین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر مدنی آقا مدنی تاجدار، جنت میں میری جنتی ساتھی سہیلی عورت کون ہوگی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے تو کوئی نہ کوئی نبی کوئی نہ کوئی پیغمبر اس کی بیٹی ہونی چاہیے۔ میری ماں بہنوں سنو، تو نبی نے کیا جواب دیا کہ میری بیٹی فاطمہ اسی مدینے میں ایک غریب آدمی ہے، مزدور جوندوا، جو اتنا غریب
کہ دن بھر وہ جنگل میں کلاڑی سے لکڑی پھاڑتا ہے، لکڑی کاٹتا ہے، اور شام کو ہاٹ میں لے جا کر بیچتا ہے، جو 2-4 ٹکا ملتا ہے اس سے خود بھی کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے۔ اسی غریب مزدور لکڑی والے کی جو بیوی ہے وہ جنت میں تمہاری جنتی ساتھی ہے۔ اب بی بی فاطمہ تعجب میں پڑ گئی کہ اللہ، میں امام الانبیاء کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی، مولا علی کی بیوی، حسن حسین کی ماں، جنتی عورتوں کی سردار، اور میری جنت کے ساتھ ایک مزدور کی بیوی۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کتنی عبادت، ریاضت، بندگی کرتی ہے کہ معمولی عورت میری جنت کی ساتھی بن گئی ہے؟ تو نبی فرماتے میری بیٹی اس کا جواب میں نہیں دوں گا، تم خود اس کے گھر میں جا کر کے دیکھ لو، تم کو خود پتا چل جائے گا کہ وہ کتنی عبادت کرتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو شوق پیدا ہوا کہ ذرا جا کے دیکھے تو صحیح وہ کس قدر عبادت کرتی۔ تو مکمل پردے کے ساتھ بی بی فاطمہ اس لکڑی والے کی بیوی سے ملنے ان کے گھر چلی گئی۔ گھر کے چاروں طرف، جس کو ہم لوگ باؤنڈری کہتے ہیں، باؤنڈری کا دروازہ بند، اور مسلمانوں کو اپنا گھر چاروں طرف سے بند رکھنا چاہیے تاکہ مرد لوگ دن میں کام میں چلے جائیں، گھر میں ماں بہنیں رہے تو انجانے میں کوئی آدمی ڈائریکٹ آنگن میں نہ جا سکتا۔ دیکھا باؤنڈری کا دروازہ بند، بی بی فاطمہ آئی، دروازہ اسے کھٹکھٹایا، اندر سے وہ لکڑی والی کی بیوی، مگر دروازہ کھلا نہیں، دروازہ بند، اندر لکڑی والی کی بیوی، باہر بی بی فاطمہ۔ انہوں نے پوچھا من انت، آپ کون؟ کوئی بھی اگر پوچھا جائے گا تو آپ کون؟ تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی انا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کی بیٹی۔ حضرات اگر کوئی پیر صاحب کی بیٹی آ جائے تو ہماری ماں نے پھٹاک سے دروازہ کھول کے اندر لے جا کے بڑھیا چادر سے پوچھا گا پیر صاحب کی بیٹی، پیر صاحب کی بیٹی۔ اور یہ صرف پیر نہیں، دنیا کے تمام نبیوں کے نبی کی بیٹی۔ دیکھ رہے ہیں نا جلسہ وہ کھٹکھٹا رہا ہے، اب تک پھٹپھٹا رہا تھا، کھٹکھٹا رہا، سمجھ رہے ہیں سب؟ ہاں، امام الانبیاء کے بیٹے دروازے کے باہر اور ایک معمولی مزدور کی بیوی دروازے کے اندر۔ کہتی ہے فاطمہ میں دروازہ کھول کر آپ سے ملاقات نہیں کر سکتی، آپ واپس جائیے۔ میری ماں نے کان کھول کے سنو، آپ واپس جائیے، شام کو جب میرا شوہر گھر آئے گا پہلے میں ان سے اجازت لوں گی، تب کل آپ سے میری ملاقات ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ واپس، جب دوسرے دن جانے لگی تو ان کا بیٹا امام حسن، امام حسین سے بڑا، اور سب چھوٹے چھوٹے تھے دونوں۔ امام حسن نے دیکھ لیا تو بچہ ہی ہے، کہ ماں مجھے لگتا ہے کل آپ کہیں مہمانی کھانے گئی تھی تو آج ہم آپ کو اکیلے جانے نہیں دیں گے، ہم بھی ساتھ چلیں۔ بی بی فاطمہ نے سوچا میرا بیٹا ہی تو دوسرا تو نہیں ہے، لے کر کے روانہ، جا کے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر وہی سوال جواب آپ کون؟ میں رسول کی بیٹی۔ تو آج تو معاملہ کلیئر، دروازہ کھول دینا چاہیے، لیکن نہیں، وہ لکڑی والے کی بیوی کہتی ہے کہ فاطمہ آپ اکیلے ہیں نا، کوئی دوسرا تو نہیں ہے نا؟ سمجھ رہے میری بات کہ آپ اکیلے تو ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہتے کوئی دوسرا آدمی تو نہیں ہے؟ میرا بیٹا امام حسن ہے۔
وہ کہتی ہے فاطمہ مجھے معاف کرنا، میں آج بھی دروازہ کھول نہیں سکتی، اس لیے کہ میں نے شوہر سے اجازت تو لی ہے، صرف آپ کی اجازت لی ہے، امام حسین سے ملنے کی میں نے اجازت نہیں لیا۔ آپ واپس آئیے، کل آئیے گا، تاکہ میں آپ اور امام حسن دونوں کی اجازت اپنے شوہر سے لے لوں۔ حضرت فاطمہ پھر واپس، جب تیسرا دن ہوا، بی بی فاطمہ امام حسن دونوں تیار، ادھر سے امام حسین نے دیکھ لیا، وہ بھی چھوٹے سے بچے تھے، کہا اچھا اچھا امی جان پرسوں اکیلے، کل بھائی حسن کے ساتھ، تو آج ہم بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ تو فاطمہ نے سوچا کہ آج تو اس نے امام حسن کی اجازت شوہر سے لیا ہی ہوگا، وہ بھی میرا بیٹا، یہ بھی میرا بیٹا، چلے۔ جب چلے پھر وہی سوال جواب، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کون؟ میں رسول کی بیٹی۔ کہا فاطمہ آپ اور امام حسن دو ہی تو ہے نا، تیسرا تو کوئی نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تیسرا کوئی تو نہیں ہے؟ کہا آج میرا دوسرا بیٹا امام حسین وہ بھی ساتھ میں ہے۔ حضرات محترم اندازہ لگاؤ، آج سے 3 دن ہو گئے، رسول کی بیٹی فاطمہ خود چل کے جا رہی ہے، علی کی بیوی فاطمہ خود چل کے جا رہی ہے، حسن و حسین کی ماں فاطمہ خود چل کے جا رہی ہے، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ خود چل کے جا رہی ہے، مگر وہ لکڑی والے مزدور کی بیوی دروازہ نہیں کھولتی ہے۔ مگر تیسرے دن میں اندر ہی اندر وہ بڑا افسوس میں پڑ جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ جنگل والی اور لکڑی والے کی بیوی کہتی ہے اے فاطمہ میں جانتا ہوں آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، آپ کا رتبہ کتنا اونچا ہے، اے فاطمہ آپ معمولی انسان کے نہیں، امام النبیین کی بیٹی ہیں، خاتم النبیین کی بیٹی ہیں، 3 دن سے آپ میرے دروازے پر آ رہی ہیں، مگر مجھ سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ اے فاطمہ میں کیا کروں؟ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام مت کرنا، یہ میرے باپ کا قانون نہیں، یہ رسول پاک کا قانون ہے، یہ میرے باپ کا قانون نہیں، یہ رسول پاک کا قانون ہے۔ اگر دروازہ کھول کر میں آپ سے ملاقات کر لیتی ہوں تو میرے باپ کا قانون نہیں ٹوٹے گا، آپ ہی کے باپ کا قانون ٹوٹے گا، رسول پاک کا قانون ٹوٹے گا، قرآن و حدیث کا قانون ٹوٹے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے قرآن کا کوئی قانون ٹوٹے، نبی کا کوئی قانون ٹوٹے۔ فاطمہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں تمہاری ہماری ملاقات مشکل ہے، اور رب نے چاہا تو جنت میں ہی ملاقات ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنے شوہروں کی عزت کرو۔ بہت سی نئی عورتیں وہ یہ چاہتی ہے کہ 2 4 5 مہینہ ہو گیا، بہت ہو گیا، اب میرا شوہر ماں سے الگ ہو جائے تو اچھا، باپ سے الگ ہو جائے تو اچھا، بھائی بہنوں سے الگ ہو جائے تو اچھا، تو سمجھو کہ وہ تمہاری بیوی نہیں، وہ ناگن ہے، وہ ٹائر ہے، تمہیں اپنی ماں باپ سے الگ نہیں کر رہی ہے، بلکہ اب تمہیں اپنی جنت سے ہٹا رہی ہے۔ اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور اسی ماں سے تمہاری بیوی تمہیں دور کرانے کی کوشش کر رہی ہے، تو سمجھو یہ محبت نہیں ہے، یہ اس کی عداوت ہے، یہ اس کی دشمنی ہے، جو تمہیں جنت سے ہٹا کر جہنم کے راستے میں لے جا رہی ہے۔ اچھی بیوی وہی ہے جو یہ کہے کہ میرے شوہر تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، تو چلو اس ماں کی تم بھی خدمت کرو اور میں بھی خدمت کروں، تاکہ تمہیں بھی جنت مل جائے اور تمہاری وجہ سے مجھے بھی جنت مل جائے۔ حضرات محترم،
بس آخری بات سنی کے ٹائم میں ختم کرنا پڑے. سنیں گے 5-7 منٹ.